کچھ دیر کے لیے سوچو کہ آج تک تم جن عقائد کو اندھا دھند مانتے آئے ہو وہ تو کبھی تمہارے تھے ہی نہیں، بلکہ تم پر زبردستی تھوپے گئے۔ تمہیں انسان ہونے کے باوجود طوطے کی طرح زبردستی رٹوایا گیا، تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر، تمہاری زبان پر تالے لگوا کر تم سے زبردستی اطاعت کروائی گئی۔ کیا تم نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ انہوں نے تمہیں اپنی من مرضی کے تبدیل شدہ سیکنڈ ہینڈ تراجم اور تفسیروں کی بے ساکھیاں دی، اپنے خود ساختہ غلامی کے اصول دیے، لیکن انہوں نے کیوں تمہاری عقل کے استعمال پر پابندیاں لگائیں؟ اگر سچ صدیوں پرانی خرافات اور روایات کی پوسیدہ قبروں کے نیچے زبردستی چھپایا اور دفن کیا گیا ہو تو پھر کیا؟ اگر بلا تحقیق کسی چیز پر اندھا یقین، اندھی تقلید کے سوا کچھ اور نہیں، تو کس نے تمہاری آنکھوں پر زبردستی پردے ڈالے؟ اگر قرآن غور و فکر اور عقل کے استعمال کا حکم دیتا ہے تو یہ لوگ تمہیں کیوں اندھی تقلید پر لگاتے ہیں؟ وہ تم سے کہتے ہیں کہ علم کتابوں میں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو زندان میں قید سوچ کے ساتھ تم کیسے علم حاصل کر سکتے ہو؟ تم سوال پوچھنے سے ڈرتے اور گھبراتے ہو، لیکن کیا اصل ڈر اور خوف سوال پوچھنے سے کترانا نہیں؟ وہ تمہیں کبھی کہتے ہیں کہ خدا مسجد میں ہے، خدا سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ خدا 7ویں آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ تمہارے ہی اندر تمہاری عقل کے جاگنے کا منتظر ہے؟ اگر عقل حق اور باطل میں تمیز کا پیمانہ ہے تو پھر تم نے کیوں اپنی عقل کو اوروں کے حوالے کر رکھا ہے؟ جسے وہ ایمان کہتے ہیں، کہیں وہ آباء و اجداد کی موروثی جہالت کا نام تو نہیں؟ یہ تم پر زبردستی عربی زبان کو مسلط کرتے ہیں، تمہیں پوجا پاٹ اور خوف میں ڈالتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ درست ہے تو تمہاری اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کہاں پر ہے؟ کیا تم نے کبھی قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، یا صرف غیر زبان میں بلا سوچے سمجھے الفاظ دہرا رہے ہو؟ کیسا ہی ہو، اگر میں تمہیں بتلا دوں کہ اصل اسلام وہ نہیں جو تم پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے۔ اہل عقل ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں عقل اور حکمت ایک ساتھ ملتے ہیں۔ اگر آپ ان سارے سوالات سے سہمت ہو تو اس چینل کو اپنے پیاروں، اپنے دوستوں، اپنے یاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ کیا پتہ ایسا کرنے سے آپ کسی ایسے شخص کی مدد کر دو جو ابھی تک جہالت کی تاریکیوں میں پھنسا روشنی کا منتظر ہے۔